پا سکتا گر تیری آنکھ میں اشک غم شبیر اشقیاء بالائے کو رہتی تھی شیری جو باوفا تھا درد انتظار کے خواب اس کو آ گیا درد انتظار کے خواب اس کو آ گیا دیکھا حسین کو کہ وہ مہمان آئے ہیں لیکن عجیب شان سے تشریف لائے ہیں لیکن عجیب شان سے تشریف لائے ہیں زخمی ہے اور ریش مبارک لہو سے تر ایک ہاتھ ہے کمر پہ تو ایک ہاتھ سینے پر کہتے ہیں واہ شیری میری خوب لی خبر تو سوتی ہے میں دیر سے مہمان ہوں تیرے گھر تو سوتی ہے میں دیر سے مہمان ہوں تیرے گھر تو ہم کو اہل ظلم نے بے دست اٹھا دیا پر ہم نے سر سے وعدے کو تیرے وفا کیا پر ہم نے سر سے وعدے کو تیرے وفا کیا گھبرا کے اٹھی خواب سے شیری جو آہ رو کے ہر ایک سمت کو حسرت سے کی نگاہ کہنے لگی کدھر گئے سلطان دی پناہ آقا دکھاؤ شکل میرا حال ہے تباہ
شمس ہے، کہتا تھا ہر قدم پہ خدایا تو کی جو خیر، پہنچا جو زیر کوہ تو دیکھیے حسن سے، پہنچا جو زیر کوہ تو دیکھیے حسن سے، خیمے بابا ہے اور ہے کثرت سے باغے، خصوص سے آ رہی ہے صدا سے آ رہی ہے صدا کی، ناگہ زبان معجزے سے بولا شہ کسل، مہما کلے سلام تو اے مرد خوش سیل، شیری کنیز خاص ہماری گئی کدھر، کیا میرے آنے کی نہ ہوئی اس کو کچھ خبر، کیا میرے آنے کی نہ ہوئی اس کو کچھ خبر، بادہ سلام کہنا کہ تجھ کو بلایا ہے، وہ جس کے منتظر تھے وہ مہمان آیا ہے، وہ جس کے منتظر تھی وہ مہمان آیا ہے، پہنچی جو شیری وا تو یہ سامان نظر پڑا، نیزے پہ سر حسین کا تابا نظر پڑا، کنبا نبی کا باسر اریا نظر پڑا، کہنے لگی کہ مر گئے سلطان کربلا، کہنے لگی کہ مر گئے سلطان کربلا، بولی جگر کو تھام کے یا رب دعائی ہے، یہ تو میرے حسین کے گھر کی تباہی ہے، یہ تو
جو کی بات کرنا گلے تر کی بات کر گر پاک ہے زبان تو حیدر کی بات کر گر پاک ہے زبان تو حیدر کی بات اور اپنے ثانی ملاحظہ فرمائے کمتر کی بات نہ کسی برتر کی بات کر کمتر کی بات نہ کسی برتر کی بات کر غازی شجاع ہے درو صفدر کی بات درود پڑھ دیجئے محمد بارے شجاع ہے درو صفدر کی بات کرو شعر اور ملاحظہ فرمائے بات کر کے شمس و قمر کی بات نہ اختر کی بات کر شمس و قمر کی بات نہ اختر کی بات کر جس پر یہ سب ٹکے اسی محور جس پر اور ایک اور شعر اسی سلسلے کے تحت نظر فرمائیں اس در کی بات کرنا تو اس در کی بات کر اس در کی بات کرنا تو اس در کی بات کر جس در اترا تارا اسی در کی بات جس در اترا تارا اسی در کی بات کر شریف میں فرمانے اصحاب کیسے ہوتے ہیں بتلانے کے لیے اصحاب کیسے ہوتے ہیں بتلانے کے لیے سلمان اور بوذر و کمبر کی بات شکریہ درود پڑھ دیں محمد اور کہنا ہی ہے تو کہہ کے ہیں مشکل کشالی کہنا ہی ہے تو کہہ کے ہیں مشکل کشالی دیں گے جزا تو ساتھی کوثر کی بات کر جو کی بات کرنا بھولے کر کی بات کر سینے پپر جھی کھا کے جو تڑپا زمین پر سینے پپر جھی کھا کے جو تڑپا زمین پر ہم شکل مصطفیٰ
علی اکبر کی بات کر، نصرت کشے کی جھولے سے میدان میں جو گیا، نصرت کشے کی جھولے سے میدان میں جو گیا، ششمار شیر خار کی اصغر کی بات کر۔ محتم جیسا فرمائیں، انجم بڑھے گی طاقت گویائی بالیقین، انجم بڑھے گی طاقت گویائی بالیقین، مولا علی کی فاتح خیبر کی بات کرنا، گلے تر کی بات کر، کر پاک ہے زبان تو محمد وآل محمد صلی اللہ رحم الله من تلا سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين، مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباده بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا.
ग्रामी, हमारा मौजू चल रहा है खुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला से पहले के हालात और करबला के बाद के हालात। करबला से पहले इमाम ने क्या पैगाम दिया, यानी मदीने के अंदर, और करबला के बाद इमाम सज्जाद ने क्या पैगाम दिया अपने रास्तों में, शहरों में, मदीने में। इसकी तरफ हम मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और आज का चूँकि हमारा वादा ये था कि हम बग़ैर किसी मुक़दमे के, बग़ैर किसी तमहीद के आप हज़रात की खिदमत में वो खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करेंगे जो इमाम अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। जो तो मैं मुसलसल आप हज़रात की खिदमत में एक खुतबा रोज़ाना उसकी तिलावत करता हूँ, उसका छोटा सा जुज़ लेकर जो आपने मैदाने बैज़ा में इरशाद फरमाया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीबन ये कोई 32वीं या 33वीं मंजिल थी करबला की तरफ जाते वक्त, जहाँ आपने ये छोटा सा खुतबा इरशाद फरमाया था। और इस खुतबे में इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के साथ और जो हुर के सिपाही थे जिनकी तादाद तारीख ने 1000 लिखी है, उन लोगों के सामने इस खुतबे को इरशाद फरमाया था। आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, ये जो मेरे साइड में है ज़रा यहाँ आ जाएं, और अगर आप हज़रात को ज़हमत ना हो तो थोड़ा इधर आ जाइए, दुरूद पढ़ते हैं। इधर आ जाइए, हाँ ये सामने आइए, इधर आ जाइए। मुझे अगर आप हज़रात को इधर उधर बैठना है तो फिर माइक का 2 इंतज़ाम किया कीजिए, एक माइक इधर भी हो, एक इधर भी हो, ताकि जब बोलें तो आवाज़ गायब ना हो। ना आपने देखा होगा जब सामने बोलते हैं तो ही आवाज़ आती है, इधर कर लेते हैं तो आवाज़ चली जाती है। तो लिहाजा इधर उधर बैठना है तो 2 माइक रखा कीजिए, समझे आप। और अगर एक ही है तो फिर सामने बैठा कीजिए, ताकि हमारे लिए मसला ना हो। दुरूद पढ़ दें। शुक्रिया हज़रात, एक और दुरूद पढ़ दें। मैं बड़ी सादगी से आप हज़रात की खिदमत में करबला पढ़ रहा हूँ, करबला से पहले मदीना पढ़ रहा हूँ। और मदीने में मैं यहाँ तक पहुँचा था आप हज़रात के कि मोहम्मद हनफिया को इमाम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और एक ख़त लिखा, और उस ख़त में आपने अपने मकसद बयान फरमाए, जिसको 5 मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरीही उस खुतबे में इरशाद फरमाए थे। जिसमें पहला मकसद था अम्र बिल मारूफ करना और नही अज़ मुनकर करना। दूसरा मकसद था सुन्नत रसूल खुदा पर अमल करना और जुल्म का खात्मा करना। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकासद थे जो आप फरमा रहे थे। तीसरा मकसद इसके अंदर ये था कि जालिम का मुकाबला करना है ताकि जुल्म को ख़त्म करना है। चौथा मकसद इसमें यह था कि शौक़ शहादत था इमाम हुसैन को, लिहाजा आप मदीने से सफ़र कर रहे थे। पांचवा मकसद ये था इमाम अलैहिस्सलाम का कि हुकूमत इस्लामी कायम करना चाहते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये थे अहदाफ मदीने में। और अब हम ज़रा सा मदीने से बाहर निकलेंगे, और जब हम मदीने से बाहर निकलेंगे तो काफ़िला इमाम का मदीने से चलेगा, और मदीने से यह काफ़िला 28 रजब की सुबह को चला था और 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा दी। यानी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसका हिसाब करेंगे, गणित बिठाएंगे, जोड़ लगाएंगे, इसको आप जमा करेंगे तो 28 रजब से लेकर के और 3 शाबान तक 6 दिन होते हैं, अगर चांद 30 तारीख का मान लिया जाए तो, वरना 5 ही दिन होते हैं मदीने से चले हुए। तो मदीने से जो आपका मक्के का सफ़र था 5 दिन में तय हुआ। लेकिन मुझे कमाल ये है कि ताज्जुब इस बात पर है कि तकरीबन मदीने से मक्के का फासला अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे इस ज़माने के हिसाब से जो रोड मैप दिखाता है तो तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर का फासला है। आका हुसैन ने इतना बड़ा फासला 5 दिन में तय कैसे कर लिया? ये है कमाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। भाई है ना, अगले इंसान इस बात को कैसे कबूल करेगी कि वो आहिस्ता से सफ़र करना, ऊँटों के ऊपर बैठना, चूँकि खानवादा साथ में है, फैमिली आपकी साथ में है,
بچے آپ کے ساتھ میں ہیں. یہ کوئی زلجنا نہیں ہے، گھوڑا نہیں جسے دوڑا کر کے امام حسین علیہ السلام جلدی پہنچ جائیں گے، کیونکہ اونٹ بھی ساتھ میں ہیں، لہذا اونٹوں کی رفتار، اور اس کے ساتھ بچے بھی ہیں، تو بچوں کے حساب سے سفر دوڑ کر کے تو امام حسین نے کیا نہیں ہوگا، اور خرامہ چل کر ہی سفر کیا ہوگا. اور اس طریقے سے کہ ایک راکٹ کی طرح یا ایک جہاز کی طرح یا ایک طولانی سفر کی طرح یا ایک خاص سروس کی طرح سے آپ سفر طے کر لیں تو پھر مشن حسین ادھورا رہ جائے گا. اس لیے کہ حسین کے مشن میں یہ ہے جتنے مدینے سے مکے تک گاؤں پڑیں گے سب کی ہدایت بھی کرنی ہے. دیکھیں نا، ملاحظہ فرمائیے نا، میں اسی بات کو روزانہ ایک جملہ میں کہتا ہوں، کربلا سنیے بھی اور کربلا سمجھیے بھی. کربلا آپ سے سن کے سن ہو جائیں گے، لیکن سمجھ کر آپ شیعہ ہو جائیں گے. درود پڑھتے ہیں محمد تو لہذا کربلا کو آپ سنیے بھی اور کربلا کو آپ سمجھیے بھی. تو یہ سفر کیسے ہو گیا بھائی؟ اگر چاند 29 کا ہے تو 5 دن میں آپ پہنچ گئے، چاند 30 کا ہو گیا، اگر ماہ شعبان کا تو 6 دن میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے بیزان گرامی تو امام علیہ السلام کو آپ 400-350 کلومیٹر کا سفر. اچھا میں مان لیتا ہوں اس زمانے میں سڑکیں تھوڑا گھوم پھر کے جا رہی ہوں، کوئی سیدھا راستہ اس زمانے میں رہا ہوگا تو اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوگا، کم سے کم 250-300 کلومیٹر کا تو سفر ہوگا ہی صحیح کہ جو امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے ہیں. تو میں ایک جملہ یہاں پہ کہتا ہوں، یہ ہے امام وقت، یہ ہے امام زمانہ، کیونکہ اپنے زمانے کے تو امام تھے نا بھائی. یہ ہے امام زمانہ، یہ ہے امام وقت. تو امام وقت کے لیے زمین کے فاصلوں کو طے کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بابا نے ایک وقت میں 40 جگہ جا کے بتا دیا تھا. تو فاصلہ ہوا تھا، آپ پہنچ گئے مکے میں. اب میں آپ کو مکے میں لے آیا، مکے میں قیام رہا. میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا آپ حضرات سے کہ میں ہے مدینے کا سفر اور مدینے کے بعد مکہ اور مکے کے بعد میں آپ کو زوسم کی طرف، کوفے کی طرف لے جاؤں گا. ابھی میری بہت 4 مجلسیں انشاءاللہ باقی ہیں، بس میں اپنے موضوع کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پورا کروں گا بڑی سادگی کے ساتھ میں. تو اب آپ مکے آ گئے. مکے میں آپ آئے ہیں کب؟ 3 شعبان کو. اگر تاریخ بھول بھی جائیں آپ کب آئے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا آقا حسین کی ولادت کب ہوئی ہے، یہ کوئی نہیں بھولے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، مدینے میں 3 شعبان میں ولادت ہوئی ہے امام کی آقا کی، اور 3 شعبان کو مکے پہنچ رہے ہیں. بتانا چاہتے ہیں امام علیہ السلام ہم دنیا میں آئے ہیں تو 3 شعبان کو مدینہ ہمارا ہے، اور ہم جب دنیا سے جانے کا قصد کر رہے ہیں تو 3 شعبان کو مکہ بھی ہمارا ہے. مکے میں آپ تشریف لے آئے، مکے پہنچ گئے. اب آپ 3 شعبان سے مکہ رہ رہے ہیں، کب تک؟ 8 ذی الحج تک، یعنی 4 مہینے 4-5 دن آپ مکے میں ہیں. مکے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، مکے میں آپ نے اتنے دن قیام کیوں کیا؟ اچھا اگر آپ مکے تشریف لے بھی آئے تھے تو آپ مکے میں اتنا رہے کیوں؟ آپ کو رہنے کی کیا ضرورت تھی مکے میں اتنا؟ بھئی دیکھیں یہ تو میرا اپنا سوال ہے، حالانکہ کیا ہم امام سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں رہے؟ بھئی امام کے مسئلے میں تو کیوں چوں چرا کا سوال ہی نہیں بنتا. لیکن یہ سوالات ان بچوں کو یا ان جوانوں کو جو میرے سامنے رہتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے، بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، بہتر واقف ہیں ان باتوں سے. سوال یہ پیدا ہوتا مکے میں آپ کیوں رہے، اور وہ بھی 4 مہینے رہے؟ کوئی تو علت ہوگی، کوئی تو بیان کرے گا امام علیہ السلام کی اس علت کو کہ آپ نے 4 مہینے کا وقفہ جو ہے وہ مکے میں گزار دیا. آقا آپ اور مدینے میں رہ لیتے، اس لیے کہ ابھی تو بہت دن بعد ہے، جتنا بھی آپ رہ سکتے رہ لیجئے، اس لیے یہ تو مدینے کا آخری سفر، اس کے بعد تو آپ مدینے آئیں گے نہیں. تو آپ مکے میں کیوں رہے، اور وہ بھی کب تک آپ نے انتظار کیا؟ 4 مہینے تک. شعبان میں آپ آئے، پورا ماہ مبارک رمضان آپ رہے. ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آیا، عید کا مہینہ، اس میں آپ رہے. ذیقعدہ کا مہینہ آیا، اس میں آپ رہے. پھر ذی الحج کا مہینہ، حج کا موسم آ گیا، آپ اس میں رہے. بھئی مصلحت کے بغیر تو امام کوئی کام کرتے نہیں ہیں، تو پھر آپ مکے میں اتنے دن رہ رہے ہیں، کوئی تو مصلحت ہوگی آپ کی. چلیے ماہ مبارک کا مسئلہ ہم سمجھ گئے کہ زیادہ لوگ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں. امام علیہ السلام بھی عمرہ کر رہے ہیں، موجود ہیں. اس کے بعد آپ کا عمرہ ختم ہو گیا تو آپ کو چلے جانا چاہیے تھا، آپ سفر نہیں کر رہے. اس کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ آ گیا، آپ نے خیال سفر نہیں کیا. ذی الحجہ آ گیا، اور ذی الحجہ میں حج واجب. ذی الحجہ میں امام حسین علیہ السلام حج کا موقع ہے، 8 تاریخ آ گئی. 1 دن بچا ہے حج کو پورا ہونے کے لیے. کتنا؟
ایک دن بچا ہے. اور یہ امام علیہ السلام اتنا شوق حج فرماتے ہیں کہ امام نے 25 حج مدینے سے پیدل کیے ہیں. شوق حج فرمائیے آپ، اور حج کی اہمیت دیکھیے آپ. کتنے حج کیے امام نے؟ 25 حج امام علیہ السلام نے پیدل بھی کیے ہیں. اور آپ اب حج بھی کر رہے ہیں تو 8 تاریخ آ گئی. 8 تاریخ آ گئی ہے. یہاں پر ایک دن باقی ہے. آپ اپنے حج کو عمرے میں بھی بدل رہے ہیں. سوال پہ سوال ہے بھائی. آپ 4 مہینے مکے میں رہے، 4 مہینے رہنے کے بعد حج کا اتنا اشتیاق آپ کو ہے کہ آپ نے 25 حج تو پیدل ہی صرف کیے ہیں، اور اس کے بعد 8 تاریخ کو آپ اپنا حج عمرہ سے بدل رہے ہیں. ایک دن باقی ہے آپ کا، اور ایک دن کر لیجئے تو آپ کا حج پورا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ سفر کر لیجئے گا. لیکن بارے مصلحت امام، وہ امام ہی کیا جس کے کام میں، فعل میں، قول میں حکمتیں نہ پائی جاتی ہوں، بلکہ حکمتیں ہم نے سیکھی ہی امام سے ہے. امام ہی بتائیں گے مصلحت کیا ہے، امام ہی بتائیں گے حکمت کیا. پہلی حکمت سنیے حسین کے مکے رہنے میں اور حج کے موقع تک رہنے کے لیے، اس لیے کہ آقا حسین علیہ السلام حج کا انتظار اس لیے کر رہے تھے کہ حج صرف مکے والے نہیں کرتے تھے. حج میں لوگ یمن سے بھی آتے تھے، حج میں لوگ شام سے بھی آتے تھے، حج میں لوگ بصرے سے بھی آتے تھے، حج میں لوگ کربلا والے بھی آتے تھے، حج میں لوگ یمن والے بھی آتے تھے، حج کرنے کے لیے لوگ مصر سے بھی آتے تھے. پورے خطے عرب سے لوگ حج میں جمع ہوتے تھے. پورے خطے عرب سے لوگ حج میں جمع ہوتے تھے، حج میں آتے تھے. تو پھر کیا ہوا اگر حج میں آتے تھے؟ حسین ابن علی حج میں رہ کر کے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں تمام امت اسلامی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو مکے میں زندگی گزار رہا ہوں، اے یمن والو، اے شام والو، اے بصرہ والو، اے مصر والو، میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. ملاحظہ فرمائیے جانے گرامی، پہلا مرحلہ ذہن میں یہ ہے کہ اعلان فرما دے مکے میں، چونکہ مدینہ چھوڑا اس لیے کہ مدینے والے پہچان گئے میں نے یزید کی بیعت نہیں کی. مکے میں زیادہ اس لیے رہے حج کے موقع تک تاکہ حج میں آنے والا مسلمان سمجھ جائے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. تو آقا یہ لوگ تو سمجھ گئے ہیں نا، تو اب آپ کو حج کر لینا چاہیے. شاید حسین جواب دیں گے حج کو عمرے سے اس لیے بدل رہا ہوں، اختیار احکام ہمارے ہاتھوں میں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اور تاکہ جتنے حج پہ آنے والے ہیں یہ صحیح معنی میں متوجہ ہو جائے کہ حسین نے دین اسلام کے لیے اپنے حج کو بھی عمرے سے بدل دیا. فرمایا جانے گرامی، یہ حکمت ہے امام حسین علیہ السلام کی. لہذا حج کو عمرے سے بدلا تاکہ ہر حاجی یہ پوچھے حسین کیوں چلے گئے، حسین کیوں چلے گئے، حسین کیوں چلے گئے، حسین کیوں چلے گئے. اب مصر والے جب پوچھیں گے حسین کیوں گئے تو کہا جائے گا یزید کی بیعت کا انکار کیا، اس کا اعلان کرنے کے لیے آئے تھے. مصر میں جائیں گے اعلان کریں گے حسین نے بیعت نہیں کی. حد ہو گئی بھائی، آپ کیا سن رہے ہیں جانے گرامی. اب یہ یمن لوگ پہنچیں گے، کہیں گے اعلان ہوگا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. لوگ پوچھیں گے دلیل کیا ہے بیعت نہ کرنے کی؟ کہا یزید کو ختم کرنے کے لیے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا. درود پڑھ دے محمد. ایک اور درود پڑھ دے مل جل کے محمد آل محمد. عمرے سے بدلا، چونکہ وہ میڈیا تو تھی نہیں بھئی. جس زمانے میں جیسے صحافی موجود ہے، جیسے ہمارے انجم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ اخبار لکھ رہے ہیں، صبح کو چھپوا دیں گے یہ آپ کی یہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے ہماری مجلس، اور تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں کیا تھا میڈیا بھائی؟ اس زمانے میں یہی حاجی میڈیا تو تھے. اور حسین ابن علی نواسے رسول کے، سیرت رسول پہ عمل نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ یہی کام رسول نے کیا تھا. تو فرق یہ ہے رسول نے حج کے بعد اعلان کیا تھا اور حسین ابن علی نے حج سے پہلے اعلان فرمایا ہے. اچھا اب دیکھیے جانے گرامی، اب میں ایک سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. دیکھیں حسین کے سفر کو سمجھیے اور ملاحظہ فرمائیے، سنیے بھی اور سمجھیے بھی کہ مقصد حسین کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں
اور وہ یہ ہے ذان گرامی، یہ جتنے حاجی آئے تھے سن 60 ہجری کے آخر میں جو حج کر رہے تھے مکے کی سرزمین پر، انصاف سے بتائیے گا ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوں گے؟ اب تو حاجیوں کو حج کرتے کرتے 60 برس بھی ہو گئے ہیں، پیغمبر کو بتائے ہوئے ذان گرامی کہ حج کی اہمیت کیا، اس سے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ آتے تھے، لیکن اب حج کی شکل میں تو پیغمبر کو ایک زمانہ ہو گیا ہے بتائے ہوئے، تو ہر جگہ سے مسلمان آ رہے ہوں گے، اسلام بھی ہر جگہ پھیل رہا تھا، ہر جگہ لوگ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ افریقہ تک میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اگر اس افریقہ میں اسلام نہ پھیلتا تو جعفر طیار کی شہادت کیسے ہوتی؟ دیکھیں ایک ایک جملہ میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں ذان گرامی، ملاحظہ فرمائیے، حج پہ آئے ہوں گے تو ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوں گے، اور حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا، مکہ چھوڑ دیا، چلے گئے آپ۔ اب جو حسین کے ساتھ گئے ان سے میرا سوال نہیں ہے، جو مکے میں رہ گئے، سنے بھائی، جو لوگ مکے میں رہ گئے آیا ان کا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ سنے بھائی، سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بتائیے ان کا حج ہوا نہیں ہوا؟ کیا بغیر امام کے حج ہو جائے گا؟ یہی تو ہمارا سوال ہے ذان گرامی۔ ایک چھوٹی سی 2 رکعت نماز تو بغیر ولایت علی کے ہے نہیں، اتنا بڑا حج جہاں خود علی پیدا ہوئے ہو، درود پڑھ دے محمد۔ اچھا رہ گیا وہ خطبہ، رہ جائے گا آج بھی، لیکن چلیے بڑھتے ہیں تاریخ کی طرف۔ اب امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، میں آپ کو ایک خطبہ وہ بھی سناؤں گا جو امام علیہ السلام آج کی مجلس میں نہیں، تعجب نہ کیجئے گا کیونکہ میں اپنے ٹائم کا بڑا پابند آدمی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ درود پڑھیں محمد آیا تھا میں، اب کل سنا دوں گا، کل ہو جائے گی انشاءاللہ، میں ابھی تو مجلسیں چل رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے آپ، اب امام مکے میں جو پیغام دے رہے تھے امام نے دے دیے، اور صرف امام نے پیغام نہیں دیے، جتنے بھی حامی امام ہیں سب نے مکے میں پیغام دیے۔ جس دن آپ تشریف لے جا رہے ہیں 8 تاریخ کو، اپنے حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں، یہ اسی دن کا واقعہ ہے۔ 400 سپاہی آئے تھے، حالت احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے تھے، آقا عباس کو پتہ چل گیا اچھا یہ لوگ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ خطبہ تو میں نہیں سناؤں گا، تو امام جناب عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ آپ حضرات نے 50 بار سنا ہوگا، اور اس میں ایک بیان بھی دے دیا جناب عباس علیہ السلام نے، اور بڑا حساس بیان ہے اولا کا جو خطبے کے بالکل آخر میں ہے۔ کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ آؤ میں بتاؤں تمہیں حسین کو کیسے قتل کرو گے۔ اگر سوچا جائے جملے کے اوپر، آپ فزیکل طور سے اگر اسے دیکھیں گے عملی میدان میں، اگر آپ دیکھیں پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو بڑا سخت جملہ ہے۔ میں کسی کے لیے کہوں آؤ میں بتاؤں تم کیسے قتل کرو گے، آؤ میں بتاؤں تمہیں کیسے مارو گے، تو یعنی میں تمہیں راستہ سکھا رہا ہوں۔ بھائی ائمہ کے جتنے کام حکمت والے، ائمہ کے جو قریب رہتے ہیں وہ بھی حکمت سے بھرے کام کرتے ہیں۔ مولانا عباس نے آخری خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ چونکہ میں یہ مکہ پڑھ رہا ہوں لہٰذا یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دوں۔ کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ آؤ تعالو، آؤ آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے تم حسین کو قتل کر سکتے ہو۔ یہ جملہ کا اس کے بعد فوراً کہتے ہیں تمہیں حسین کو قتل کرنے کے لیے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ اور نہیں کہ آپ نے جملے پہ عزیز ہو، یعنی حضرت عباس علیہ السلام اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عباس کے ہوتے ہوئے تم حسین کو قتل کر دو۔ جب تک عباس زندہ ہے حسین کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ اور جی اتنا نہیں کہا بلکہ جملہ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار قریش کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ پیغمبر کو قتل کر دے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ جب تک میرا بابا علی زندہ تھا۔ پہچانیے ذان گرامی خطبوں کی نزاکتوں کو پہچانیے اور دیکھیے۔ مولا عباس نے کہا یہ بات ممکن نہ تھی کفار قریش کے لیے کہ وہ پیغمبر کو قتل کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک علی موجود تھے کوئی پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اور جب تک عباس موجود ہے صلوات پڑھ دے محمد۔ کربلا سنیے بھی، کربلا سمجھیے بھی، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے ذان گرامی، اور اس سننے اور سمجھنے میں ثواب ہے۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں
اس سننے میں اور سمجھنے میں ثواب ہے. شاید دوسری باتوں کے سننے اور سمجھنے میں ثواب نہ ہو، لیکن کربلا کے سننے میں بھی ثواب ہے، کربلا کے سمجھنے میں بھی ثواب ہے. اب یہ قافلہ یہاں سے چلا، میں پورا خطبہ تو نہیں پڑھا، میں نے ایک اشارہ کیا. چلا یہ قافلہ 8 تاریخ. اب مکے سے لے کر کے مقام ذو حسن تک 32 منزلیں ہیں. 32 منزلیں جہاں امام حسین نے پڑاؤ ڈالے. امام حسین علیہ السلام نے منزلگاہ بنایا، پڑاؤ ڈالے. اچھا، کچھ فاصلوں پہ تھے اور کچھ بڑے قریب تھے. جیسے ہی مکے سے آپ چلے تو کچھ فاصلے تھے اور کچھ قریب تھے. امام حسین کا یہ چھوٹا سا قافلہ جب مکہ چھوڑ رہا تھا تو مقام تنعیم پہ آپ کا جو خطبہ فرماتے ہیں، اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ مقام تنعیم جو ہے پہلا پڑاؤ تھا امام کا، اور ایک جگہ میں نے کتاب میں دیکھا کہ مقام تنعیم امام کا تیسرا پڑاؤ تھا جہاں آپ قافلہ روک رہے تھے. لیکن پہلا ہو یا تیسرا مجھے اس سے بحث نہیں ہے. تو مقام تنعیم پہ پھر ہوا کیا؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، مقام تنعیم پہ جو پہلا پڑاؤ ڈالا ہے آقا امام حسین نے مکہ چھوڑتے ہوئے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے، جہاں پہ مقام تنعیم میں آپ پہنچ رہے ہیں. پہلا پڑاؤ 7-8 کلومیٹر. قافلے جب چلتے ہیں تو 7-8 کلومیٹر پہ نہیں رکتے. قافلے جب چلتے ہیں تو 7-8 کلومیٹر پہ نہیں رکتے، لیکن آقا حسین پہلا پڑاؤ مقام تنعیم پہ ڈال رہے ہیں. جیسے ہی مکے سے سفر ہوا، والی مکہ جو تھا وہ یزید کا آدمی تھا، اس کی طرف سے میئر تھا مکے کے اندر. اس کا بھائی تھا عمرو. ایک مرتبہ یحییٰ اس کا والی مکہ تھا، عمرو اس کا بھائی تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی والی مکہ کو یہ خبر ملی کہ حسین نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور حسین جا رہے ہیں، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا اور چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ جا کے حسین کا راستہ روکو اور حسین کو مکے سے باہر مت جانے دو، اس لیے کہ یزید کا یہی پیغام آیا ہے میرے پاس. اب اس کا بھائی ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر کے، سپاہیوں کا قافلہ لے کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہتا ہے جو مکے سے آپ راستہ طے کر رہے تھے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں تو بڑی سوکھی سوکھی سی آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن میرا دل چاہتا ہے ان باتوں کو پہنچانے کے لیے پہنچنی چاہیے. یہ باتیں کہ ہوا کیسے، سفر کیسے آمادہ کیا گیا، سفر کیسے طے کیا گیا، کہاں تک امام علیہ السلام نے سفر کیا ہے. پہلا جا رہے ہیں یہاں سے. جیسے ہی یہ والی مکہ کا بھائی امام حسین کے قافلے تک پہنچا، ظاہر امام کا قافلہ تو آہستہ جائے گا نا. اب یہ اپنے گھوڑوں پہ ہیں، اپنی سواریوں پہ تیز جا کر کے انہوں نے قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے سامنے آ گئے اور کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، یہاں سے ہم آپ کو آگے نہیں جانے. امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. اب یہ کہتا ہے والی مکہ کا بھائی کہ آپ یہاں سے جا کر امت کے درمیان میں اختلاف پیدا کرانا چاہتے ہیں، یعنی امت کے درمیان میں اختلاف پیدا کرانا چاہتے ہیں. اب حسین بولے، ابھی تک حسین خاموش تھے. جب امت مسلمہ میں اختلاف کا وقت آیا تو حسین نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھی، کہا ہمیں یہ کہہ رہا ہے ہم اختلاف کرا رہے ہیں، یا اس یزید کو کہو جو شام میں بیٹھا ہوا ہے وہ اختلاف کرا رہا ہے. ہم ہی تو اصل سنت نبی کو قائم کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اتنی بات کہی آپ نے فائدہ فرمائی ہے. اتنے میں مولا عباس نے اپنی سواری گھمائی، تلوار کو نیام سے نکالا اور اس کے سامنے آ گئے. جیسے اس نے دیکھا کہ عباس غازی میرے سامنے آئے، اس نے اپنا قافلہ موڑا اور مکے کی طرف فرار ہو گیا. فرار کیوں نہ کرتا، فرار کا ماننے والا تھا، فرار کے اتباع کرنے والا تھا، ان لوگوں کی تقلید میں رہتا تھا، انہی کے دین و مذہب پہ چلتا تھا، کیوں نہ کرتا. تو مولا عباس نے اس طریقے سے ایک ٹن مارا جسے کہتے ہیں اور سامنے آ گئے اور تلوار نکالی تو آنکھوں کے ذریعے سے بس دیکھا تھا والی مکہ کے بھائی کی طرف. تو جس کی آنکھوں میں اتنا اثر ہو، یہ ہو گیا واقعہ امام کا کہ امام چل رہے ہیں. اب میں نے کہا نا آپ کو کہ بھائی منزلیں ہیں زیادہ اور وقت ہے کم ہمارے پاس. ابھی تو ہم پہلی منزل میں آئے ہیں جو مکے سے چل رہی ہے اور 32ویں منزل ہے ذو حسن کی، سمجھ رہے ہیں، پہلی نہیں ہے. اب مقام تنعیم ہے،
مقام تنعیم پہ حسین نے قافلہ روکا تو کیوں روکا؟ امام نے قافلہ روکا تو کیوں روکا؟ پہلا پڑاؤ آپ ڈال کیوں رہے ہیں؟ اور ابھی 7-8 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ بھی طے نہیں کیا. اتنی دور تو آدمی ویسے بھی چلا جاتا ہے. امام کہہ رہے قافلہ پاس قافلہ روکا جائے. تاریخ لکھ رہی ہے مولانا سعدی حسن صاحب قبلہ بہترین مطالعہ فرماتے ہیں. میں نے ان سے مجلسوں میں ان تمام واقعات کو سنا, تاریخوں میں ملا. آپ دیکھ لیجیے, آپ گوگل سرچ ماریے, اس میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ایسا نہیں کرا میں کوئی اپنے پاس سے تو بیان آپ کی خدمت میں کر نہیں رہا. مقام دیں بعض قافلہ روکا جائے کہ ٹھیک ہے آقا. اب ظاہر سے اطاعت گزار ہیں, یہ تو کہہ نہیں سکتے کیوں, مولا ہے, مولا ہی تو بھائی کی اطاعت سکھا رہے ہیں. اگر ہم حقیقی معنی میں یہ دیکھ لیں کہ آل محمد نے ہمیں درس کیا دیا ہے تو بھائی بھائی کے خون کا پیاسا نہیں ہوگا اس زمانے میں. اس کی مدد کرے گا, اس کے بازو کی قوت بنے گا. ملاحظہ فرمانے آپ, لیکن ہمارے مزاج ذرا سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. مجھے تعجب تو اسی بات کا, 1400 برس سے مجلس حسین ہم سن رہے ہیں, لیکن مزاج ہمارا کیسا؟ فرش ازا پہ تو ہے سبحان اللہ, اور فرش ازا کے بعد ہے معاذ اللہ. بھئی یہی تو کہتے ہیں دوسرے کے بعد توبہ توبہ, کیسا آدمی تھا بھائی. میں فرش ازا پہ کیا ہو گیا تھا جو باہر جا کے اتنی دیر میں وہ بدل گیا. بھئی کچھ لینا چاہیے نا, سچائی ہے تو کہاں تک ہے بھئی. یہ تو دیکھیے, ملاحظہ تو فرمائیے درس کیا ہے. حسین کو صرف سنیے نہیں, حسین کو سمجھیے بھی. عباس یہ نہیں کہتے مولا قافلہ روکے کیوں. عباس نے کہا ٹھیک ہے, چاہے سراخوں پہ آقا اطاعت, قافلہ روکا گیا کہ میرے لیے خیمہ لگایا جائے. مقام تنعیم میں خیمہ لگ رہا, خیمہ لگایا گیا. مولا امام حسین خیمے میں گئے, اور جب آپ خیمے گئے تو مولا نے پوچھا آقا کیا بیویوں کا خیمہ بھی لگانا ہے؟ تو امام حسین کہتے نہیں, بیویوں کو ناکے پہ سوار رہنے دیجئے, محمل پہ سوار رہنے دیجئے. مولا عباس ہے, خیمہ لگ گیا. اب آپ 2 ہی قدم بڑھے تھے, اتنے میں آقا حسین کی خیمے سے آواز ہے عباس ادھر آؤ, دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے, اس کا تمہیں استقبال کرنا ہے. خیمے میں بیٹھے ہیں, دور سے کسی کو دیکھا نہیں ہے, بیٹھنے کے بعد اندر سے آواز دے رہے ہیں میرا مہمان آ رہا ہے, میرا مہمان آ رہا ہے. یہ امامت کی شرط نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں یہ قسم کھا کے جب ہم خاموش بیٹھیں گے, میں بھی قسم کھا کے آتا ہوں انہیں ضرور بلواؤں گا. ایسے نزاکت میں بالکل ہوٹو کو بند کر کے بیٹھتے ہیں جیسے وزیر اعظم کے سامنے جا رہے ہیں. مجلس امام حسین ہے, یہ تو یہاں تو واہ بھی کرنا ہے, مسکرانا بھی ہے, رونا بھی ہے, شرمانا بھی ہے. یہاں تو سارے بدن کے سارے آداب جو ہے وہ گواہی دے کے ہم حسینی ہیں. آنکھیں کہیں ہم حسینی ہیں, ناک کہیں ہم حسینی ہیں, زبان کہیں ہم حسینی ہیں, کان کہیں ہم حسینی ہیں, ہاتھ کہیں ہم حسینی ہیں, قدم کہیں ہم حسینی ہیں, بلکہ فکر بھی کہیں ہم حسینی ہیں. مجلس میں بیٹھ کے کج فکری مت کرنا, اس لیے کہ ہم تو نہیں سمجھے کہ کیا سوچ رہے ہو, لیکن جس کی مجلس میں آئے ہو ملاحظہ فرمائیے, ملاحظہ فرمائیے. بھائی ٹھیک ہے آپ کی نزاکت ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجلس کا حق تو ادا ہونا چاہیے. خیمے میں بیٹھے ہیں, خیمے میں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں عباس میرا مہمان آ رہا ہے. اما اسی کا نام تو امامت ہے. امامت اسی کا نام تو ہے جو غیب کی خبر دے. تھوڑا لمحہ گزرا تھا, ایک چھوٹا سا قافلہ, بڑا چھوٹا, 3 آدمیوں کا قافلہ سے, اور قافلہ بھی کیسے آیا؟ ایک ہاتھ میں, بلکہ یوں کہا جائے کہ بیچ میں جناب عبداللہ ہے, اور داہنی طرف جناب عون ہے, اور بائیں طرف محمد ہے, جناب محمد ہے. یعنی جناب عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. چونکہ جناب عون محمد امام حسین کے ساتھ میں مکے میں نہیں آئے تھے, انہیں بعد میں جناب عبداللہ لے کر کے آئے ہیں. مقام تنعیم میں ملاقات ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام سے. آئے, قریب آئے, سلام دعا ہو. امام حسین کے خیمے میں جناب عبداللہ گئے, ایک ہاتھ میں عون تھے, دوسرے میں محمد تھے. ظاہر سی بات ہے چونکہ جناب عبداللہ جو ہے وہ تھوڑے سے نابینا کی طرف جا رہے تھے, ان کے بینائی بڑی کم ہو گئی تھی, اور علماء نے یہی ریزن بھی لکھا ہے کہ آپ کربلا میں کیوں نہیں گئے تھے. اس کا ایک سبب لکھا, اور ایک سبب یہ بھی لکھا ہے عزیزان گرامی جناب عبداللہ کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے شجاعت میں اپنا نمائندہ مدینے میں بنایا تھا.
اس لیے کہ حسین نے ہر جگہ اپنے نمائندے بھی چھوڑے تھے. شجاعت کا نمائندہ کون ہوگا, فصاحت کا نمائندہ کون ہوگا, اور مسائل میں نمائندہ کون ہوگا, علم دین کی باتیں کون پہنچائے گا. حسین جہاں جا رہے تھے یہ پیغام دیتے ہوئے جا رہے تھے تاکہ امت مسلمہ بغیر ہادی کے اور بغیر امام کے نہ رہ سکے. یہ ان کا پیغام تھا. تو جناب عبداللہ دیر صاحب مقام تنعیم میں پہنچے. مقام تنعیم میں جب آپ پہنچے ہیں تو امام حسین نے پوچھا عبداللہ خیر تو ہے؟ کہا جب غیب کی باتیں جانتے تو پوچھنے کی کیا بات تھی, اب ہم نہ پوچھتے تو پھر یہاں تک کیسے باتیں آتی ہیں. یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. امام کا کام کوئی بھی مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا. کہا آقا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جتنا قیمتی سفر ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی صدقہ دینا چاہیے. میں نے بات پڑھ دی آپ کی خدمت میں. اب لہذا میں تو آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا ہوں, چونکہ آپ امام وقت ہیں تو میرے پاس اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں تھا کہ میں جو آپ کے اوپر اتار دیتا. لہذا میری طرف سے اون کو لے جائیے اور محمد کو لے جائیے. تو اون و محمد کو صدقے کے طور پہ امام حسین کے لیے لے کر کے آئے تھے. یہ مقام تنعیم کی پہلی منزل ہے. کل میں مقام حسن پڑھوں گا آپ کی خدمت میں, مقام اشراف پڑھوں گا, اور اس کے بعد سے میں انشاءاللہ اس سفر کو آگے بڑھاؤں گا کہ حسین نے کس طریقے سے سفر کیا. آپ وہاں سے آئے, اب آنے کے بعد ذرا سے اٹھے, جناب عباس سے پوچھا زینب کی محمل کدھر ہے, زینب کس ناقے میں؟ جناب عباس نے کہا وہ ہماری شہزادی وہاں اس محمل میں, اس ناقے میں. جناب عبداللہ چلے, دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا, اور پکڑنے کے بعد جناب زینب کی طرف چلتے. جب قریب محمل پہنچے تو آواز کیا السلام علیکی یا بنت فاطمہ الزہرا, اے زہرا کی بیٹی تجھ پر ہمارا سلام. ادھر سے جواب کیا ملا, علیک السلام یا ابن عم, اے میرے چچا زاد بھائی تجھ پر بھی میرا سلام. بس اب عبداللہ کچھ کہتے, اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے جناب زینب نے کہا عبداللہ تم میرے شوہر ہو, تمہاری اطاعت مجھ پہ واجب ہے, میں جانتی ہوں تمہارے بغیر میرا سفر ادھورا رہے گا, تمہاری بغیر جات کے میں نہیں جا سکتی, لیکن ایک بات ہے میں تمہارے ساتھ واپس تو ہو جاؤں گی. ابھی عبداللہ نے کہا کچھ نہیں ہے, شہزادی کہتی ہے میں تمہارے ساتھ مدینہ واپس تو چلوں گی, لیکن تمہیں میرے ساتھ میری لاش سے گزرنا ہوگا, اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ میں بغیر بھیا کے رہ نہیں سکتی. عبداللہ کیا کہیں گے؟ مقام تنعیم میں میں نے کہا تھا کچھ جگہ ہم جب پڑھیں گے تو اس میں مصائب کے جملے بھی آئیں گے, اور ظاہر سی بات ہے مصائب کے جملے بھی آپ کے سامنے ہیں. تو جناب عبداللہ کہتے ہیں شہزادی میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں واپس لینے کے لیے آیا ہوں, بلکہ میں قیمتی چیز کو قیمتی چیز کے لیے صدقہ بنا کے لایا. ایک آن اور ایک محمد کو مقام تنعیم میں دیا. اب یہاں سے عبداللہ تو ہوتے ہیں واپس مدینے, اور یہ قافلہ چلتا ہے مقام تنعیم سے مقام کوفے کی جانب. جب یہ قافلہ کوفے کی جانب جا رہا تھا تو اب منزلیں بڑھ رہی تھی. ان منزلوں میں کچھ صحابی بھی تھے جو جوائن کر رہے تھے اس قافلے کو, کے ساتھ میں ہو رہے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہاں سے اپنے اپنے راستوں میں آ رہے تھے. بہت سے امام کے پہچاننے والے جو کوفے سے آ رہے تھے تو وہ کوفے کے حالات بتا دیتے. بہت سے افراد ایسے تھے جو گفتگو کر کے امام سے چلے جاتے تھے اور وہ حج کی طرف جا رہے تھے, کیونکہ بہت سے افراد جو قریب میں تھے وہاں وہ اسی دن حج کی صبح میں جاتے تھے یا اسی کی شام میں جاتے تھے. اب یہ قافلہ چلتا رہا, اور جب قافلہ یہ چلتا رہا تو مقام اشراف پر پہنچا. مقام اشراف 28ویں منزل تھی امام کی. مقام اشراف 28ویں منزل تھی. امام حسین نے مقام اشراف پہ قافلہ روکا, اور جب مقام اشراف پہ قافلہ روکا تو آپ نے اپنے قافلے والے سے کہا جتنا پانی بھر سکتے ہو پانی بھر لو. دیکھیے حسین کے سفر کو پہچانیے اور اس کی معرفت حاصل کی. جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو, جتنی مشقیں بھر سکتے ہو بھر لو. مقام اشراف پہ تاریخ لکھتی ہے جس کے بعد جتنے برتن تھے جتنی مشقیں تھی ساری پانی میں بھری اور اپنے قافلے کو یہاں سے آگے بڑھایا. اب مقام زحس پہ تیسرے پڑاؤ تھا آپ کا. 28واں یہ تھا, 29واں 30واں اور 31واں پڑاؤ مقام زحسم کا تھا. یہ مقام زحسم کا جو پڑاؤ تھا امام حسین علیہ السلام کا, یہ وہ پڑاؤ تھا جانی گرامی جو یہاں سے 5 منزلیں اگر آپ طے کرتے تو کوفے پہنچ جاتے. 5 منزلیں زحسم سے طے کرتے تو کوفے پہنچ جاتے, اور 6ٹھی منزل سے راستہ جب آپ کا مڑا ہے تو آپ کربلا پہنچ گئے ہیں. یہ آپ کا ایک ایسا راستہ تھا جو 2 طرفہ تھا, ایک کوفے کی طرف اور ایک
کربلا کی طرف کو راستہ تھا. تو مقام ذو حسن پہ امام حسین نے اپنا راستہ بدلا کیوں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ پہلے میں سوال کرتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. مقام ذو حسن پہ راستہ آپ نے بدلا کیوں؟ سبب کیا تھا بدلنے کا؟ آپ تو جا رہے تھے کوفے کی طرف، جانا چاہیے تھا. ہوا یہ تھا ابن زیاد کو جب یہ خبر ملی، جو بہت ساری باتیں بیچ کی ہیں جو کسی آئندہ مجلس میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اس لیے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے سفر کا، لہٰذا میں آپ حضرات تک پہنچا دوں. ابن زیاد کو جب یہ پتا چلا کہ حسین کوفے کی جانب آ رہے ہیں تو حسین نے کہ سفر کو روکنے کے لیے ابن زیاد نے کہ حسین کا سفر روکا جائے، حر کو بھیجا کوفے سے امام حسین کا سفر روکنے کے لیے، اور حر سے اس بات کو کہا کہ جہاں بھی حسین تمہیں مل جائے انہیں گرفتار کر کے کوفے لے آنا. امام تو خود ہی کوفے جا رہے ہیں تو کوفے لانے کی کون سی بات تھی بھائی؟ ہے نہیں، ضد ہے، نقیضین ہیں، دو چیزیں ہیں، اپوزٹ ہیں. ایک طرف تو خود حسین جا رہے ہیں کوفے، دوسرا مسئلہ وہ خود کہہ رہا کہ کوفے لے آنا. حر کو 1000 کی فوج بھی کوفے سے اور کہا تم جا کے حسین کا راستہ روکو. حر لشکر لے کے چلا، نکل ہی رہا تھا دربار ابن زیاد سے. جیسے ہی نکلا تو جیسے ہی حر نکلے ہیں وہاں سے فوراً حر کہتی ہے، اب خود حر کی بیان میں کر رہا ہوں، ناصر التواریخ میں آپ کو واقع مل جائے گا، مقاتل کی کتابوں میں مل جائے گا، میں نے کسی سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کتابوں کے اندر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حر جیسے ہی 1000 کا لشکر لے کر کے نکلے ہیں حسین کا راستہ روکنے کے لیے، تو ایک مرتبہ حر خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نکل رہا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی، حر تمہیں جنت کی بشارت ہو، حر تمہیں جنت کی بشارت ہو، حر تمہیں جنت کی بشارت ہو. حر کا دوسرا جملہ سنیے. حر کہتے ہیں میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ میں فرزند زہرا کو کوفہ لے جانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کا راستہ روکنے کے لیے جا رہا ہوں، اور مجھے جنت کی بشارت کیوں مل رہی ہے؟ حر کا اس جملے کو غور کیجیے آپ. حر پہلے کہتے ہیں مجھے آواز آئی، حر تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو. دوسرا حر کہتے ہیں میں حسین کا قافلہ روکنے جا رہا ہوں، مجھے جنت کی بشارت کیوں دی جا رہی ہے؟ حر ہے جانے گرامی، حر ہے اس وقت دشمن امام حسین ہے، لیکن اعتراف فضیلت حسین سمجھ رہے ہیں. یہی تو بات ہے. فضیلت کسے کہتے ہیں؟ الفضل ما شہادت بہل آدھا. فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. اپنے منہ میاں مٹھو بننا بڑا آسان ہے، دشمن کے منہ سے فضیلتوں کو جمع کرنا کہتے ہیں پریشان تھا. اب سنیے آپ، ادھر سے چلے حر اور ادھر سے حسین کا قافلہ پہنچ رہا ہے کہاں پر؟ ذو حسن پر قافلہ وجہ. جناب عباس نے آقا امام حسین سے کہا آقا وہ آگے سامنے دیکھیں پہاڑیاں ہیں، ان کی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں، لہذا ہم تھوڑا سا پہاڑ کے پاس جا کر کے چوٹیوں کے پاس قریب ہو کے دور سے دیکھنا کسی چیز کو دکھائی دے تو ایسا ہی لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کر کے اپنا قیام کریں. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹیاں نہیں ہیں، تھوڑا سا صبر کرو. اب تھوڑا سا صبر ہوا تو دیکھا حر کا قافلہ ہے جو حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ جو دور سے لشکر دکھائی دے رہا تھا، یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پہاڑ کی چوٹیاں ہیں. 1000 کا لشکر بہت ہوتا ہے، کہیں پہ 1000 پیادہ جا رہے ہوں، سواریوں پہ جا رہے ہوں، ان کے پاس میں تام جھام ساری چیزیں موجود ہوں، ایک لشکر لگتا. آ گیا قافلہ. حر کے قافلے کے اور امام حسین، آج مجلس بڑی طولانی ہوگی جو اس بات کا پڑھنے کا عادی نہیں ہو، لیکن چلیے میں سمیٹ رہا ہوں، مسائل تھوڑے سے کم کر لوں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد، کیونکہ روزانہ ہماری مجلس اس وقت ختم ہو جاتی تھی، لیکن آج تھوڑا سا چونکہ سفر طولانی ہو گیا لہٰذا میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. آخری جو 2-4 جملے پڑھنے جا رہا ہوں. حر آئے، آنے کے بعد قافلہ امام حسین روکا، قافلہ روکا. جیسے ہی حر کا قافلہ رکا، آقا حسین کا بھی قافلہ رکا. آقا حسین کے لیے کرسی کا اہتمام کیا گیا. آپ ایک بلندی پر بیٹھے گویا جسے کہتے ہیں بلندی پر بیٹھے. جیسے حر کے لشکر کا قافلہ تھا 6 منزلیں طے کر کے آیا تھا وہ کوفے سے ذو حسن کی طرف ادھر ہی آ رہا تھا نا جدھر حسین آ رہے تھے، ادھر سے یہ جا رہے تھے. قافلہ دونوں کا ایک جگہ آقا حسین بیٹھے. بیٹھنے کے بعد آقا حسین نے ایک مرتبہ حر کے قافلے کو دیکھا. قافلے کو دیکھا تو آقا حسین نے وہاں پر حر کے قافلے میں ایک انسان کو پیاسا دیکھا، اور وہ اتنا پیاسا تھا کہ پیاس سے بوکھلا رہا تھا، جسے کہتے ہیں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا.
آقا حسین نے مولا عباس سے کہا جاؤ ایک مشکیزہ اس کو دے کر کے قافلہ کس کا ہے؟ حر کا. حر ابھی مومن نہیں ہے, حر ابھی ایمان نہیں لایا. سمجھ رہے ہیں قافلہ کس کا؟ حر کا. جناب عباس نے ایک مشکیزہ پکڑی, مشکیزہ لیا اور لینے کے بعد میں حر کے اس سپاہی کو دیا جو پیاس سے بہت زیادہ بے چین تھا. وہ اتنا بخلاہٹ میں تھا پیاس کی کہ اس نے جب دہانہ کھولا ہے تو اس کے ہاتھ سے مشکیزہ چھوٹ گیا اور سارا پانی گر گیا. اسی ریت پر زوسم کے مقام پر سارا پانی بہہ گیا. امام حسین نے منظر دیکھا, پھر دوبارہ کہا باز جاؤ سے دوسری مشق دے کر کے آؤ. مولا عباس نے ایک مشق اٹھائی, اٹھانے کے بعد اس کو دے کر کے آئے. پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہی والا واقعہ اس کے سامنے پیش آیا. جیسے دہانے نے مشق کو کھولا تو سارا پانی بہہ گیا اور اس سے مشق چھوٹ گئی. اب حسین سے برداشت نہ ہوا. آقا حسین خود اٹھے, ایک مشق لیا, اپنے ہاتھ سے اس کا دہانہ کھولا اور اس سامنے دشمن کو پانی پلانا شروع کیا. جب وہ پانی پی چکا اور پینے کے بعد پورا سیراب ہو چکا, اسے ہوش میں ہوش آیا تو کہتا یہ شخص کون ہے جو مجھے پانی پلا رہا ہے؟ کہ کریمیہ حسین پہچانی آپ, مصائب تو یہی کافی ہیں رونے کے لیے. کرامت حسین کا یہ شخص کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہی تو حسین ابن علی ہے جس کا راستہ تھا انہیں روکا. میں کہوں گا آقا آج آپ دشمن کو پانی پلا رہے ہو, 6 مہینے کا متاع ربا پانی کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا, آپ آواز دے رہے ہوں گے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. آپ کی آواز پہ علی اصغر جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیں گے. ازادار یہی ہوا, حسین نے آواز دیا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. حسین مقتل سے پکڑے پلٹے خیمے میں آئے, آواز دیا بہن زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے. بیویوں کے رونے کی آواز حسین تک جا رہی تھی. آواز تھی بھیا جب سے تو نے حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں بلند کی ہے اس وقت سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. حسین نے علی اصغر کو لیا, مقتل میں پہنچے, قوم جفاکار کی طرف دیکھا, آواز تھی یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الصغیر. اگر میرے اوپر رحم نہیں کرتے اس بچے پہ تو رحم کرو. حسین ایک عجیب جملہ استعمال کر رہے, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو میرا بچہ ترقی کر رہا ہے؟ میں اس کی بھی وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں کروں گا. دوسرا جملہ حسین ارشاد فرماتے ہیں اب تو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. آئے مظلوم یہ حسین, کتنا مظلوم تھا میرا آقا حسین. آقا آپ نے بھی کچھ زمانے پہلے لشکر حر کو پانی پلایا تھا. آج آپ کا 6 مہینے کا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بس ذرا اتنا کہنا تھا. میرے ساتھ نے کہا حرملا دیکھتا کیا ہے, کیوں نہیں تیر کمان میں جوڑتا؟ حرملا نے تیر جوڑا. حرملا ایک مرتبہ تیر چھوڑتا ہے, گلو مبارک علی اصغر میں لگتا ہے. مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے اللہ مقام ہو, تیر بڑا تھا اصغر کا گلا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جو ابھی تک نہ رویا ہو رو لے, میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں. آنکھ سے آنسو نہیں آئے تو آوازیں بلند کر کے روئے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا سر کو جھکا لے, حسین تمہارا یہی غم قبول کرے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تیر بڑا تھا, علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا. میں پوری شہادت تو نہیں پڑھ سکتا, آخری روایت پڑھ کے میں آپ کو رحمت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اللہ اپنی عالمی رحمت ہے آپ سبھی کے اوپر نازل فرمائے, اور جو آغوش گودیاں خالی ہیں علی اصغر کے مصائب کے صدقے میں خدایا انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. انزل الصبی ولا ید الحسین, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین کا عجیب چہرہ دیکھنے والا. ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں, آپ تو صرف سنتے ہیں. ازاداروں جملہ پڑھو. حسین اب بچے کو لیتے میں نے سارے مسائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن میں لپیٹا, خیمے کی طرف بڑھے. انا للہ
پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے ہمت دکھائی، حوصلہ دکھایا، خیموں کے قریب لے کر کے پہنچے. جب خیموں کے پاس پہنچے در خیمہ پہ سکینہ کھڑی تھی. آج کسی بہن کو چھوٹے بھائی کا یہ منظر دیکھنا نصیب نہ ہو. آواز دیتی بابا، او بابا تو علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے، سکینہ بھی تو 3 دن سے پیاسی ہے. اتنا کہنا بابا کا دامن ہٹایا، لے لے کہ سکینہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری جملے جو رو چکے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاباش، مرحبا مرحبا، جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. چلو میرے ساتھ کربلا چلو، حسین کی مظلومی دیکھتے ہیں. اب حسین نے پھر علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. سکینہ نے پوچھا بابا اب کہاں لے جا رہے ہو؟ عزادارو آپ سمجھ گئے ہوں گے. عزادارو سکینہ پوچھتی بابا اب کہاں لے جا رہے ہو؟ حسین خرامہ چلے، خیموں کے پیچھے پہنچے. ایک ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو ڈال کے شبیر اٹھ گئے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے عزادارو علی اصغر دفن ہو گئے. حسین مقتل میں پہنچ گئے، حسین کی شہادت ہو گئی. عمر سعد کا حکم آ گیا، سب کے سر کاٹے جائیں، سروں کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا جائے. میں پڑھ چکا عزادارو جو مجھے پڑھنا تھا. ایک مرتبہ سب کے سروں کو کاٹا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. اب گننا شمار ہوا، شمار کر رہے ہیں. شمار کرتے کرتے عمر سعد کہتا ہے ہم نے قتل 72 کو کیا ہے، سر تو یہ 71 موجود ہے، 72واں سر کہاں ہے؟ ایک شکی آواز دیتا ہے او عمر صاحب اگر تو مجھے انعام دے تو میں بتاؤں 72واں سر کہاں ہے. عمر صاحب کب سنیں گے آپ؟ سنیں گے آپ؟ مجھے ذرا سا موقع دیجیے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. مولا مجھے اتنی طاقت دیجیے یہ جملے پورے کر سکوں. ایک مرتبہ شکی کہتا میں بتاؤں گا. عمر صاحب کہتا ہاں ہم تجھے انعام دیں گے. وہ کہتا ہے حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچے کو دفن کیا ہے. عمر صاحب نے آواز دیا بڑے بڑے نیزے لائے جائیں، زمین کربلا چھانی جائے. اب نیزے مارے جا رہے ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں. اشکیا نیزوں پہ نیزے مارتے ہیں. نیزے مارتے مارتے ایک شکی خیمے کے پیچھے پہنچا. اب جو نیزہ مارا نیزے کے ساتھ علی اصغر. جزاک اللہ حوصلہ رکھے حوصلہ رکھے. ظاہر آخری جملے مجھے پڑھنے دیں. حوصلہ رکھے، اللہ سلامت رکھے آپ کو. آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. حوصلے سے کام لے، آپ بہت دوڑ چکے. حد کے مجلس ادا ہو گیا. ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا. حوصلہ رکھے بھائی، حوصلہ رکھے. مجھے پڑھنے دیں یہ جملہ. نیزے کے ساتھ علی اکبر کا جنازہ آ گیا. اب علی اکبر کے جنازے کو لے کر کے وہاں پہنچے جہاں حسین کا لاشا رکھا ہوا تھا. جزاک اللہ. میں کیا قیامت انگیز جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. وہاں جنازے کو لے کر کے گئے جہاں حسین کا لاشا تھا. اور ایک مرتبہ میرے ساتھ نے کہا اس بچے کا سر خنجر سے جدا کر دیا جائے. عزادارو شکی بڑھا، خنجر چلا. سکینہ نے آواز دیا خوبی اماں ہر کوئی ایک بار شہید ہوا میرا بھیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ جملہ میں نے بھی پڑھا نہیں. حسین تیری مظلومی کا ایک جملہ اور پڑھ لو. علی اصغر کا سر بدن سے جدا ہو گیا. آخری جملہ حسین کی مظلومی کا سیدہ مجھے معاف کر دینا، مولا مجھے معاف کر دینا، آقا حسین مجھے معاف کر دینا. میں کیا کروں جب مقاتل لکھتے ہیں مولا تیری مظلومی پہ حد ہو گئی. اب اصغر کا جنازہ حسین کے جنازے کے قریب رکھا. ادھر سے عمر سعد نے کہا گھوڑوں کی ٹاپوں سے نعل بندی کی جائے، جنازوں کو پامال کیا جائے. اللہ اکبر. سنے اللہ سنے. آپ بہت رو لیے، حق کے مجلس ادا ہو گیا، لیکن یہ آخری جملہ ضرور سن لیجیے گا. حق کے مجلس ادا کرنا ہے مجھے. شہزادے کا ذکر جب آ گیا ایک مرتبہ ادھر سے گھوڑے چلو، ادھر سے حسین کی لاش
آمین السلام اے میرے سنو والے، اے میرے نور نظر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آ جا اصغر۔ راہ تکتی ہے ہر ایک بار، یہ دکھیا مادر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آ جا اصغر۔ اے میرے گرم یہ گود ابھی باقی ہے، سو جا میرے لال، تیرے غم میں کہیں مر جا، اے نو تیری مادر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آ جا اصغر۔ جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آ جا اصغر۔ گھٹنیوں چلنا بھی سیکھا نہ تھا تم نے میرے لال، کمسینی کا بھی نہ تھا، لیکن کیا کوئی خیال، تیرے سے شوبہ لگایا ہے تیری گردن پر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آ جا اصغر۔ اے میرے سنو والے، اے میرے نور نظر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آ جا اصغر۔ اتنی مجبور تھی میں تجھ کو سلا بھی نہ سکی، جاتے جاتے میں تجھے دودھ پلا بھی نہ سکی، رہ گیا دل میں یہ ارمان، میرے لب جگر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آ جا اصغر۔ اے میرے سنو والے، اے میرے نور نظر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ
عظیمی پر تیری ظالم نے نہیں رحم کیا، سن رہی ہوں تجھے پانی کے عوض تیر ملا، منقلب ہو گیا شبیر کہ تو ہاتھوں پر جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آجا اس پر، اے میرے گیسو والے، اے میرے نور نظر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آجا اس پر، باہیں پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوں، آجا میرے لال، گرم یہ گود ابھی باقی ہے، سو جا میرے لال، تیرے غم میں کہیں مر جا اے نا تیری مادر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آجا اس پر، اے میرے گیسو والے، اے میرے نور نظر، جھولا خالی ہے تیرا، لوٹ کے آجا اس پر۔ او سلام یا امام، اے امام السلام، السلام یا حسین، اے حسین السلام یا حسین۔ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، 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 بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، ایج کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، ایج کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، ایج کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، اب سہی نہیں جاتی مجھ سے سسکیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی
پچھیا بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو ماتل میں جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو ماتل میں جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو ماتل میں آج تب رلاتا ہے ہائے وہ زمان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامان یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامان یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامان دور تک آ